بتائیے گا، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 10:15 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کیا آپ کی تیاریاں ہیں؟ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کنٹینرز وغیرہ تو کافی حد تک لگا دیے گئے تھے، لیکن کیا لوگوں کی ایکسیس ہے جلسہ گاہ تک، اور کب تک جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا؟ جی، جلسہ تو ایک لحاظ سے شروع ہی ہے اور افطاری کے بعد سے ہی لوگ آنے شروع ہو گئے تھے، اور میں آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مینار پاکستان کے پہلو میں ہم بیٹھے ہیں اور میرے خیال میں پنڈال تو بھر چکا ہوا ہے سارا، اب کیونکہ میں ایک سائڈ پہ ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے اس وقت نہیں دیکھ سکتا، لیکن مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور میں نے خود تجربہ کیا۔ بڑی مہربانی ولی صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ نہیں جی، یہ آپ جو آپ کی شفقت ہے یار بھائی کی ہمارے ساتھ، اس کا تو کوئی اور مثال بھی نہیں ملتی، اور آپ کو سختیاں بھی ہمارے لیے برداشت کرنی پڑی ہیں، تو آپ کے تو لیے ہم حاضر ہیں مسلسل۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں خود 9 بجے کے قریب پہنچا ہوں، تو جب جلسہ گاہ کے پاس آیا تو راستہ کے اندر کنٹینرز کے بجائے ٹرک کھڑے کر کے راستہ بند کر دیا گیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس کے ایک افسر کوئی ڈی ایس پی لیول کے، وہ فون پہ بتا رہے تھے کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ پھر سے بند کر دو، لیکن لوگ مسلسل آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں جب میں داخل بھی ہوا، فیملیز بھی آ رہی ہیں، بچے بھی، بزرگ بھی، جس طرح ہمیشہ تحریک انصاف کے جلسے میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ باوجود ان تمام رکاوٹوں کے کوئی اثر پڑا ہے، اور یہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں مجھے۔ کوئی ایک اور ابھی سوشل میڈیا کے چینل نے پوچھا کہ جی PMLN والے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 2000 لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا جی 2000 لوگ تو میرے ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 اور لوگ آئے ہیں تو اس سے بہتر وقت کیا ہے الیکشن کرانے کا، کہ اب کرا دیں، کہ ہمارے پیچھے اگر 2000 لوگ ہی ہیں تو آزما کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال بہت جذبے بلند ہیں اور کوئی رکاوٹ جو ہے وہ رستے میں حائل نہیں ہوئی۔ آپ کے یقیناً کولیگز جو ہیں وہ پنڈال کو بھی کور کر رہے ہوں گے، علیحدہ سے مناظر آپ ضرور دیکھیے گا اور دکھائیے گا۔ شور۔ اچھا تیمور طالپور صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اس کی وجہ ایک تو جاننا چاہوں گا، دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً اگر احتجاج تو جمہوری حق ہے، اگر وہ نکل رہے ہیں جلسہ کرنے میں، تو آپ یہ نون لیگ سے آپ نے پوچھا نہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر کنٹینرز وغیرہ لگانے کی یا پابندیاں لگانے کی؟ جانے دیتے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے مسکراہٹ اس بات پہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ ARY کتنا ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کتنی اس کی وجہ سے تکلیفیں جھیلتی ہے۔ دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے بھائی اتنا آرام سے، پیار محبت سے جلسے گاہ میں پہنچ گئے، اور جو ان کے علاوہ باقی بھی 1,500-2 ہزار لوگ جو یہاں پر جلسے گاہ پہ موجود ہیں، وہ بھی بڑے عزت سے پہنچ گئے۔ تو اگر حکومت پنجاب کو یہاں پہ کوئی کارروائی کرنی ہوتی تو میرے خیال سے کم یہ پہنچتے نہیں، اگر پہنچتے تو کچھ نہ کچھ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، کچھ نہ کچھ دھکم پیلی ہوتی، اور ہزاروں پکچرز اور ویڈیو کلپس میرے PTI کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس پڑی ہوئی ہوتی جو آپ کو دکھاتی ہیں یہاں پہ۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھے۔ جو پچھلا ان کا ایگزامپلز رہے ہیں، جو ان کی پاسٹ ہسٹری رہی ہے، جس طرح سے پولیس والوں کے سر اور ٹانگیں توڑی ہیں، پیٹرول بمز چلائے ہیں، پولیس پہ فائرنگ کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے لیے بھی اور باقی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان پہ آنکھ رکھی جائے۔ اور میں دعاگو بھی ہوں، جتنے ان کے لیڈر عمران خان نیازی صاحب بہادر ہیں، جس طرح سے آج کل موو کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ یہاں پر پہنچ بھی جائیں، کیونکہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو فرنٹ میں لیڈ کرتا ہے، عوام کو پیچھے رکھتا ہے، عوام کے لیے قربانی دیتا ہے۔ پر آج کل کے جو PTI کے لیڈرز ہیں، یہ قربانی مانگتے ہیں، یہ خود ڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اپنے ہیومن شیلڈ آگے بھیجتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کتنے کارکن کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے، ان پہ نقصان ہو جائے، اس کے بعد وہ بھاگنے کا راستہ نکالیں۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو لیڈر ہے وہ تبھی لیڈر بنے گا جب وہ لیڈ کرے گا۔ آپ چھپ کے بیٹھ کے اپنے لوگوں کو استعمال کریں گے تو اس کو لیڈر نہیں کہتے، اور آپ کے جلسے اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاٹھیاں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، سر پھڑوائے ہیں، اور ان سب رکاوٹوں کے باوجود جو ان کے پاس نہیں ہیں، لاکھوں لوگوں کے جلسے گاہیں بھری ہیں۔ تو یہ جو ہے بہانے میرے خیال سے اب کام نہیں آئیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ اگر ایسی کہیں کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے فوٹیجز بنا کے ARY کو دے تاکہ ARY چلا سکے۔ میں نے ابھی بھی کافی میرے اپنے دوست ہیں مینار پاکستان کے قریب ہی گھوم رہے ہیں اور بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ظاہر ہے کہ تمام ٹی وی چینلز بھی اس کو نشر کریں گے, آر وائی بھی ظاہر ہے دکھائے گا اگر ایسی کوئی ناانصافی ہوتی ہے. اچھا کاظمی صاحب, آپ کا مطلب اس حوالے سے تجزیہ کیا ہے؟ ابھی تک جو صبح سے لے کے آپ نے مناظر دیکھے, ظاہر ہے پہلے یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ کنٹینرز وغیرہ لگا کے سارے رستے بند کر دیے گئے, پھر شاہ صاحب کی تقریباً 4 بجے کے قریب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کون سے کنفرنٹیشن پہ جا رہے ہیں, ہم تو اپنی بہنوں, ماؤں, بچوں, بیٹیوں کے ساتھ ہم جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, ہم لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹون کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے اس حوالے سے, تھوڑا سا اب نرمی دیکھی جا رہی ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج سارا دن کے مناظر نہیں ہیں, یہ کاروائی 1-2 دن سے شروع ہوئی ہے. آپ کے میڈیا نے بھی دکھایا, سوشل میڈیا بھی دکھا رہا ہے, جس طرح لوگوں کے گھروں پہ محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ نے آدھی رات کو چھاپے مروائے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس اس لیے بھیجی گئی ہو کہ ان کو جگایا جائے کہ اٹھیں روزہ رکھ لیں, یہ مجھے نہیں پتا, اور ہم شاید اس کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں. شاید محسن نقوی صاحب نے اپنی طرف سے کوئی نیکی کی ہو. جو اس انتظامیہ کا آپ کردار دیکھ لیں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران محسن نقوی صاحب کی, کیا کہیں سے بھی وہ آپ کو غیر جانبدار نظر آتے ہیں؟ ابھی آپ کسی بھی لاہور میں صحافی کو فون کر لیں, کسی بھی شخص کو فون کر لیں, وہ کسی بھی ایریا میں رہتا ہے, وہ ان سارے جو راستے بلاک کیے گئے ہیں اس سے وہ متاثر آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کی کاروائی کی گئی, دیکھیں ماضی میں بھی ایسی کارروائیاں ہوتی ہوں گی, لیکن نگراں حکومتیں ایسی کارروائیاں نہیں کرتی, سیاسی مخالفین کرتے ہیں. اس قسم کے مقدمات, اس قسم کے چھاپے, اس قسم کی رکاوٹیں, کیا صرف پنجاب میں مریم بی بی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں؟ باقی جو بھی کرے گا تو کبھی دفعہ 144 لگ جاتی ہے, کبھی آپ عوام کی. اچھا لیکن میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کاظمی صاحب, ابھی 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ عوام کا راستہ روکنا, دوسرا ہے کارکنوں کو پکڑنا. 2 چیزیں ہو رہی ہیں اس جانب. ابھی جیسے ولید اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, لوگ صرف 2000 لوگ تو ان کے اطراف ہیں, تو بڑی تعداد میں لوگ پہنچ بھی رہے ہیں. اگر اتنی ہی پابندیاں ہوتی آج کے دن کی, اگر آپ بالخصوص بات کریں, تو شاید لوگ نہ پہنچ پاتے. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپنی نظر ثانی کی ہو پالیسی میں پنجاب حکومت نے, نگراں حکومت نے. نہیں دیکھیں وہ راستے تو بلاک ہیں, لوگوں نے تو آنا ہے, پیدل چل کے آنا ہے. آپ کو ساری یہ آج کا کوئی دور ایسا دور تو ہے نہیں ہے کہ نہ کوئی فوٹیج ہو یا پھر کوئی چیز نہیں ہے, خبر ایک اخبار میں لگے گی اور ہم پڑھیں گے. سارا دن لوگ دکھاتے رہے, اور ابھی بھی آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, کسی بھی رپورٹر سے پوچھ لیں, راستے تو انہوں نے بلاک کیے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگ تو پہنچیں گے, اس لیے کہ لوگوں نے پھر وہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے, لوگ کوئی پیدل آ رہا ہے, کوئی راستہ تبدیل کر رہا ہے. پر اگر اس طریقے سے راستے نہ روکے جاتے تو کیا پورا جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایون سینئر صحافی ہیں وہ بشر زیدی صاحب TRT کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے بھی آج لکھا ہوا کہ اگر آپ واگا کی طرف سے آپ لاہور آ رہے ہیں تو آپ لاہور آ سکتے ہیں, گجرانوالہ سے اگر آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے لاہور. تو راستے تو روکیں گے, سب کے سامنے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کس طرح ہے, دیکھیں ابھی جس طرح تالپور صاحب فرما رہے تھے, اور میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, انہوں نے قربانیاں دی, بی بی شہید نے اپنی شہادت دی, پھر بھی انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی جاری رکھی. یاد ہے کہ جب کارساز میں اتنا بڑا ان کے اوپر حملہ ہوا, 200 کے قریب شہادتیں ہوں, اس کے باوجود بالکل اس کے باوجود بی بی نے اپنی کمپین جاری رکھی. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے ساری قربانیاں اس لیے دی تھی کہ صرف اس خوف سے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے تو آپ یہ کریں, آپ الیکشن کی طرف نہ جائیں؟ آج کیا کہہ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب, اعتزاز احسن صاحب, تو پیپلز چلیں نون لیگ سے تو گلہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ جناب اس کا یہ رویہ پہلے بھی رہا ہے. پیپلز پارٹی کو تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا اس طرح آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں ایک انتخاب کے اندر رکاوٹ ڈال کے. اور محسن نقوی صاحب بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں زرداری صاحب کے, اب وہ ہیں یا نہیں ہے, تاثر تو یہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتیں, ایون نون لیگ کی, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کا ماحول ہے, ایسے ماحول کے اندر آپ جلسوں کو روکیں گے, گرفتاریاں کریں گے, انتقامی کارروائی کریں گے تو یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہوگا. ختم اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آج آپ 6 مہینے کے لیے روکیں گے, 5 سال کے بعد عمران خان 10 سال کے لیے انتخاب روکے گا, تو یہ جمہوریت کے لیے قطعاً درست نہیں ہے. پھر یہ وشس سائیکل ایک چلتا رہے گا. اچھا